السلام علیکم، کیفکم متابعین الکرام، ارجو انکم بکل خیر و عافیہ۔ آج کی اس ویڈیو میں چند جدید عربی تعبیرات کا ترجمہ اور ان کو مثالوں میں استعمال کریں گے۔ یہ وہ جدید عربی تعبیرات ہیں جو اکثر عربک نیوز پیپر، عربک میگزین وغیرہ میں یوز ہوتی ہیں۔ ان تعبیرات کو اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں عربی سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری پہلی تعبیر ہے عزم علی، ازمع علی، صمم علی۔ اس کا معنی آتا ہے پختہ ارادہ کرنا۔ اگر ہمیں کبھی یہ بولنا ہو کہ میں نے کسی چیز پر پختہ ارادہ کر لیا تو ہم کہہ سکتے ہیں عزمت علی یا ازمعت علی یا صممت علی۔ چلیے مثال کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ میں آ جائے گا۔ صممت علی ترک الجامعہ وحجزت التذکرہ لیکن اليوم تنکست الامور ولن اذهب من الجامعہ رغم ان الاساتذة اجبرونی علی الخروج۔ ویسے یہ جو تعبیر ہے وہ پہلے جملے میں ہی استعمال ہو گئی ہے، لیکن جملہ تھوڑا لمبا ہے، اس کے اندر اور الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو نئے الفاظ ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ صممت علی ترک الجامعہ، میں نے جامعہ یعنی یونیورسٹی چھوڑنے پر پختہ ارادہ کر لیا۔ صممت علی یہ آج کی ہماری تعبیر ہے۔ آگے دیکھیں، وحجزت التذکرہ، حجز التذکرہ اس کا معنی آتا ہے ٹکٹ بک کرنا۔ حجزت التذکرہ اور میں نے ٹکٹ بک کر لیا، لیکن اليوم لیکن آج تنکست الامور، تنکسا معنی آتا ہے اوندا ہونا، پلٹ جانا۔ لیکن اليوم تنکست الامور لیکن آج معاملات پلٹ گئے، یعنی آج حالات بدل گئے۔ ولن اذهب من الجامعہ اور میں جامعہ سے ہرگز نہیں جاؤں گا، رغم ان الاساتذة اجبرونی علی الخروج، باوجود اس کے کہ رغم ان باوجود اس کے کہ اساتذہ اجبرونی مجھے مجبور کریں علی الخروج نکلنے پر۔ اجبرہ یجبرو معنی آتا ہے مجبور کرنا، یعنی اساتذہ اگر مجھے مجبور بھی کریں گے تب بھی میں جامعہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ایک لمبی مثال ہے، لیکن اس کے اندر کئی الفاظ آپ کو مل گئے ہوں گے جو نئے نئے ہوں گے آپ کے لیے۔ دوسری تعبیر ہے ہماری اصبح محط الانظار، اور اسی سے ملتی جلتی اس کے ہم معنی ہے اصبح مشارم بالبنان، اور ایک اور ہے اسی سے ملتی جلتی اصبح مضغۃ الافواہ۔ ویسے تو ان سب کا ترجمہ الگ الگ ہے، سب سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اصبح یصبح معنی آتا ہے ہو گیا، محط کہتے ہیں اترنے کی جگہ، پڑاؤ ڈالنے کی جگہ، اسی سے یہ آتا ہے محطہ اسٹیشن، محطۃ القطار ریلوے اسٹیشن وغیرہ۔ لیکن یہاں ہماری تعبیر ہے محط الانظار، نظر کے جمع انظار ہے، نظروں کے اترنے کی جگہ، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اصبح محط الانظار وہ نظروں کے اترنے کی جگہ ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ وہ مرکز توجہات ہو گیا، لوگ اس کی طرف توجہ کرنے لگے۔ یہ کب بولتے ہیں؟ یہ اگر ہمیں معنی ادا کرنا ہو کہ فلاں شخص مشہور ہو گیا، اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ اصبح محط الانظار، کہ فلاں شخص مرکز توجہات ہو گیا۔ دوسرا ہے اصبح مشارم بالبنان، مشارن یہ اسم مفعول ہے، اشارہ یشیرو سے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو۔ بالبنان با حرف جر ہے، اور بنان کا معنی آتا ہے انگلی کے پورے۔ اصبح مشارم بالبنان لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کہ فلاں شخص انگلی کے پوروں سے اشارہ کیے جانے والا ہو گیا، لیکن اس کا محاوری ترجمہ کیا ہوگا کہ فلاں شخص مشہور ہو گیا، یعنی جب کوئی مشہور ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف اشارے کر کر کے باتیں کرتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ ہمارا تھا اصبح مضغۃ الافواہ، مضغۃ معنی آتا ہے چبایا ہوا، جو چیز چبائی ہوئی ہو، اور فم ان کے جمع ہے افواہ، اس کا معنی آتا ہے منہ۔ لفظی ترجمہ تو اس کا ہوگا کہ فلاں شخص منہ کا چبایا ہوا ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، تو محاوری ترجمہ کیا لگے گا کہ فلاں شخص لوگوں کا موضوع سخن بن گیا۔ مطلب کیا ہے کہ مشہور ہو گیا۔ تو اگر ہمیں یہ معنی ادا کرنا ہو کہ فلاں شخص مشہور ہو گیا تو ہم ان تین تعبیروں میں سے، ان تین جملوں میں سے کوئی بھی جملہ یوز کر سکتے ہیں۔ اصبح محط الانظار مرکز توجہات ہو گیا، اصبح مشارم بالبنان مشہور ہو گیا،
لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے بات کرنے لگے. اصبح مضغۃ الافواہ، وہ موضوع سخن بن گیا. چلیے اس کو ان میں سے ایک جملے کو مثال میں یوز کر لیتے ہیں. حاذا زید المرکز الاول، زید نے فرسٹ رینک حاصل کیا فی الامتحان السنوی، سالانہ امتحان میں، ولذا اور اسی لیے، اصبح وہ ہو گیا، مضغۃ الافواہ موضوع سخن فی الجامعہ یونیورسٹی میں. زید نے فرسٹ رینک حاصل کیا اسی لیے وہ یونیورسٹی میں موضوع سخن بن گیا. آپ اس کو اپنی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ہماری تیسری تعبیر ہے، تعبیر نہیں بلکہ یہ ایک لفظ ہے اور کئی الفاظ ہیں ہم معنی. قاطبتاً، باجمعها، باسرها، بحذافیرها. ان سب کا معنی آتا ہے سب کے سب، تمام کے تمام. اچھا، یہ باجمعها میں ہا اور باسرها میں ہا اور بحذافیرها میں ہا یوز ہوا ہے. تو یہ جب بولیں گے، جب ہم غیر عاقل کے لیے بولیں گے، یعنی جو غیر جاندار چیز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم ہا یوز کریں گے، کیونکہ غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہاں لوگوں کے لیے بولیں گے، یعنی جو ذوی العقول ہوتے ہیں، جنات وغیرہ یا فرشتے وغیرہ، تو ان کے لیے ہم ہم ضمیر یوز کریں گے. باجمعہم، باسرہم، بحذافیرہم. قاطبتاً، قاطبتاً ہی رہے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ سب کے سب، تمام کے تمام. چلیے ان میں سے ایک کو مثال میں یوز کر لیتے ہیں، اور یہ ایک سچویشنل جملہ ہے. ضیوف الرحمن باسرہم، یہ باسرہم یہ ہماری تعبیر ہے. ضیوف الرحمن اللہ تعالیٰ کے مہمان، ضیوف ضیف کی جمع ہے. باسرہم سب کے سب، سوف یجتمعون ان قریب جمع ہوں گے، فی میدان العرفات کہاں؟ میدان عرفہ میں. کب؟ فی التاسع من ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو. تو یہاں دیکھیں، جب ہمیں یہ معنی ادا کرنا ہو کہ سب کے سب، تو جیسے طلبہ کے لیے ہم کہیں کہ طلاب الجامعتی باسرہم، یا ہم کہہ سکتے ہیں باجمعہم یا بحذافیرہم، یا ہم کہہ سکتے ہیں طلاب الجامعتی قاطبتاً. اس کا معنی کیا ہوگا؟ جامعہ کے تمام طلبہ، تمام کے تمام طلبہ. اگلی تعبیر ہے مبلغ ضخم، مبلغ باہض، مبلغ ہائل، مبلغ جسیم. اس کا معنی آتا ہے بڑی تعداد یا موٹی رقم. اس کو ہم جملے میں یوز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور تعبیر دیکھ لیں اور دونوں کو ملا کر کے ایک جملے میں یوز کر لیں گے. تحت عنوان کذا، تحت مسمى کذا، تحت مادتی کذا، تحت شعاری کذا. جب ہم کوئی پروگرام وغیرہ رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی عنوان کے تحت رکھتے ہیں، کسی نہ کسی موضوع کے تحت رکھتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ بتانا ہو کہ یہ پروگرام جو ہے فلاں موضوع کے تحت ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں تحت عنوانی کذا، تحت مسمى کذا، تحت مادتی کذا، تحت شعاری کذا. تو دونوں تعبیرات کو ملا کر کے ایک جملے میں یوز کریں گے. دیکھ لیتے ہیں. الجامعۃ سوف تقیم منتدن تحت مسمى اعرف الاسلام. الجامعۃ سوف تقیم منتدن، الجامعۃ یونیورسٹی، سوف تقیم ان قریب منعقد کرے گا، منتدن ایک کانفرنس، تحت مسمى اعرف الاسلام، اعرف الاسلام عنوان کے تحت. ابھی اعرف الاسلام کا ترجمہ بھی کر لیجئے، اسلام کو پہچان. تو یہ عنوان ہے کانفرنس کا. تو اعرف الاسلام یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت ایک کانفرنس قائم کرے گا، منعقد کرے گا. یہ ہماری ایک تعبیر کیا تھی؟ مسمى کذا. تو یہاں پر جو مسمى ہے نا، یہ استعمال ہوا ہے تحت مسمى. تحت مسمى کذا، کذا کی جگہ کیا ہے؟ اعرف الاسلام. دوسری ہماری تعبیر تھی مبلغ ضخم باہض ہائل جسیم، وہ بھی استعمال ہوئی ہے. دیکھیے وستنفق الجامعۃ، اور جامعہ خرچ کرے گا، مبلغا ضخما ایک موٹی رقم، بہذا الشأن اس سلسلے میں. یہاں پر شأن کا مطلب ہے سلسلہ، اور جامعہ ایک موٹی رقم خرچ کرے گا اس سلسلے میں. یہ چند تعبیرات ہیں. اسی طرح سے انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا میں. امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم.